الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے رمضان میں حمد و نعت کا سلسلہ رکھا اور اس کے بعد سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں اصحاب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب معصومین کے حوالے سے ہم کلام سن رہے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان رشید شہیدی صاحب موجود ہیں۔ ان کی عزت افزائی، ان کی نوازش، ان کا بہت کرم ہے۔ ایک بڑے خانوادے سے تعلق، خود بھی ایک عظیم شخصیت۔ میں نے جو نظام جنت البقیع کا پروگرام کیا تھا اس میں جناب رشید شہیدی صاحب کا مکمل تعارف موجود تھا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رشید شہیدی صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ہمارے نظام جنت البقیع کے حوالے سے جو پروگرام دیکھیں تو اس میں رشید شہیدی صاحب کا مکمل تعارف اور ڈیٹیل کے ساتھ جو میں نے معلومات جمع کی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ رشید شہید صاحب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور دنیا شعر و ادب میں ایک بڑا مقام، بڑی منزلت رکھتے ہیں، بہت معتبر شاعر ہیں۔ تو آج ہم جناب رشید شہیدی صاحب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آداب۔ جی آداب کیا، وعلیکم السلام۔ تو رشید صاحب آج ہم آپ سے اصحاب کے اوپر آپ کے کلام سنیں گے، منقبت سنیں گے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کون سے کس کے اصحاب کو آج آپ نے انتخاب کیا ہے ہمارے چاردہ معصومین میں سے؟ جی پہلے تو میں اذان مدت کے روح رواں جناب محمد عباس صاحب اور جو بھی ان کے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قابل تحسین کام ہے یہ جو مسلسل ہو رہا ہے مختلف موضوعات پہ، اور یہ بھی جو اصحاب کے سلسلے کے لیے اشعار کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی، میری کاوش رہتی ہے ان انوار مقدسہ کے لیے بھی، اور جیسا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی میں نے عرض کی یہ بات کہ بہت سے ایسے انوار مقدسہ ہیں جن کا تذکرہ مرثیوں، نوحوں، سلاموں میں زیادہ ملتا ہے اور مدح کے اشعار ممکن ہے میرے مشاہدے میں کم آئے ہوں۔ تو میری کوشش رہتی ہے کہ ان کے سلسلے میں بھی کچھ لکھا جائے، اب ان کا بھی حق ہے۔ تو میں 4 مصروں سے میں آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اصحاب کے سلسلے کے جو اشعار مجھے پیش کرنے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے فرزندان کے سلسلے کے بھی ایک خطا ان کی بارگاہ میں بھی نظر کر دوں۔ یہ تمہید کربلا، اور یہ ظاہر ہے کہ بڑا حق ہے جناب مسلم کا اور ان کے بچوں کا بھی۔ تو اس کے بعد پھر میں اصحاب کے اشعار آپ کے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ ایک مطلع اور ایک شعر یوں ہے کہ ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں، کیا کہ سبحان اللہ، ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں جس طرح کے شبیر کو انصار ملے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ۔ ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں جس طرح کے شبیر کو انصار ملے ہیں۔ اب مصرع ملاحظہ کریں کہ مقتل میں بنے او سجا، گہوارے میں اصغر، کیا کہنا، ہائے ہائے ہائے، مقتل میں بنے او سجا، گہوارے میں اصغر، کی شان کے اسلام کو معمار ملے ہیں۔ کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں جس طرح کے شبیر کو انصار ملے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقتل میں بنے او سجا، گہوارے میں اصغر، کس شان کے اسلام کو معمار ملے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس شان کے اسلام کو معمار ملے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ حضرات اب میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سلسلے کے کچھ 1-2 خطات ان کے اور ان کے فرزندان کے سلسلے میں۔ جناب یہ بڑا کام ہے کیونکہ جناب حضرت مسلم بن عقیل حیثیت سفیر کے گئے تھے، جی اور بین الاقوامی قانون ہے آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ سفارتکار کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ کم علم، بد اخلاق اور بد خلقت لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کو اور ان کے صاحبزادوں پہ ان کی ایک ایسی تاریخ ہے جو واقعی جیسا آپ فرما رہے ہیں، واقعی وہاں جو موجود ہے، جیسے حانی ابن عروہ، حضرت جناب حانی ابن عروہ، ان کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنا کر اتنی بڑی شخصیت، کوفے کی انتہائی معتبر شخصیت،
اس کو شہید کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک غصہ باب ہے جسے بیان کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. لیکن آج ہم چونکہ منقبت ہے اور جناب مسلم اور صاحبزادوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ ان کے، مولا آپ کو اس کا ذکر ہے. انشاءاللہ. ابھی آپ نے جناب ہانی کا تذکرہ کیا ہاں تو مجھے میرے والد کی منقبت کا ایک شعر یاد آ گیا. پہلے مطلع عرض کر دیتا ہوں، پھر وہ شعر جس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے 4 شخصیتوں کو سمیٹا ہے. مدح مولا کے سلسلے کی ان کی مشہور منقبت ہے کہ ہر وقت میرے مولا محو کرم ملیں گے. کیا کہنے، ہر وقت میرے مولا محو کرم ملیں گے. تم دم بدم پکارو وہ دم بدم ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت میرے مولا محو کرم ملیں گے. تم دم بدم پکارو وہ دم بدم ملیں گے. ہانی حبیب مسلم سلما کمیل میسم. شعر دیکھیے گا، مصرع دیکھیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. سلما کمیل میسم ہانی حبیب مسلم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلما کمیل میسم ہانی حبیب مسلم. اللہ روز محشر کس کس سے ہم ملیں گے. کیا کہنے جناب، کیا آپ نے تاریخ کو بند کیا ہے. میرے والد آپ حضرت سلمان کو لے کے اور کا تذکرہ کیا تو مجھے والد کا شعر یاد آ گیا، تو وہ آپ کے والد صاحب نے کمال کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سلما کمیل میسم ہانی حبیب مسلم. اللہ روز محشر کس کس سے ہم ملیں گے. اس کا مقطع بھی سن لیجئے گا، پیش کر دیتا ہوں وہ بھی. اس میں یقین دیکھیے گا کہ ہم کو تلاش کرتا محشر میں جو بھی آئے. کیا بات ہے. ہم کو تلاش کرتا محشر میں جو بھی آئے. کہہ دو سعید اس سے کوثر پہ ہم ملیں گے. کوثر پہ ہم ملیں گے، ہمارے یقین ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب، واہ 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 واہ. آپ والد صاحب کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں محمد عباس صاحب. یہ پسر جناب مسلم کے حوالے سے 4 مصرے کہ پسر عقیل کے روشن ضمیر تھے مسلم. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پسر عقیل کے روشن ضمیر تھے مسلم. عجیب وقت پڑا تھا اسیر تھے مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پسر عقیل کے روشن ضمیر تھے مسلم. عجیب وقت پڑا تھا اسیر تھے مسلم. کریں گے کربلا والوں کے ساتھ ذکر ان کا. کریں گے کربلا والوں کے ساتھ ذکر ان کا. حسین ابن علی کے سفیر تھے مسلم. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پسر عقیل کے روشن ضمیر تھے مسلم. عجیب وقت پڑا تھا اسیر تھے مسلم. سبحان اللہ. کریں گے کربلا والوں کے ساتھ ذکر ان کا. حسین ابن علی کے سفیر تھے مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ 4 مصرے پسران حضرت مسلم جناب کے سلسلے کی عرض کر رہا ہوں کہ پسر مسلم کے ہیں اور صبر کی تصویر ہیں دونوں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پسر مسلم کے ہیں اور صبر کی تصویر ہیں دونوں. جو غیظ آ جائے تو چلتی ہوئی شمشیر ہیں دونوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پسر مسلم کے ہیں اور صبر کی تصویر ہیں دونوں. جو غیظ آ جائے تو چلتی ہوئی شمشیر ہیں دونوں. محمد اور ابراہیم کا بھی ذکر لازم ہے. کیا کہنے، یہ بھی ناصران حضرت شبیر تھے دونوں. کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ. محمد اور ابراہیم کا بھی ذکر لازم ہے کہ یہ بھی ناصران حضرت شبیر ہیں دونوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 خطات جناب مختار کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات. بسم اللہ. ناظرین سے خاص طور پہ توجہ کا معروضہ. در حقیقت یہ ہے ایک صاحب کردار کا نام. در حقیقت یہ ہے ایک صاحب کردار کا نام. یعنی ہر رخ سے غلام شہ ابرار کا نام. کیا بات. تم سے ملاحظہ کریں، در حقیقت یہ ہے ایک صاحب کردار کا نام. یعنی ہر رخ سے غلام شہ ابرار کا نام. حوصلہ، عزم، عمل، صبر، یقین، استقلال. کیا بات، واہ 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 واہ. حوصلہ، عزم، صبر. در حقیقت یہ ہے ایک صاحب کردار کا نام. یعنی ہر رخ سے غلام شہ ابرار کا نام. حوصلہ، عزم، عمل، صبر، یقین، استقلال. یہ ہوں عنوان تو لکھو حضرت مختار کا نام. کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ. یہ قطع پھر سے عطا کیجیے جناب.
کیا خوبصورت تعریف کی ہے جناب حضرت مختار کی آپ نے، واہ 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 واہ۔ در حقیقت یہ ہے ایک صاحب کردار کا نام، ہاں بے شک، یعنی ہر رخ سے غلام شہ ابرار کا نام، حوصلہ، عزم، عمل، صبر، یقین، استقلال، ہاں یہ ہو عنوان تو لکھو حضرت مختار کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک خطا اور بھی پیش کر رہا ہوں جناب مختار کے حوالے سے، اور اس میں دوسرے مصرے میں جو خافیہ نظم کیا میں نے وہ جدید انداز کا خافیہ ہے علامتی۔ جی جی عرض کر رہا ہوں کہ دشت ظلمت میں بھی ہوں، ایک نور کی شب تھے مختار، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ دشت ظلمت میں بھی ایک نور کی شب تھے مختار، غم کی بستی میں مسرت کا مطب تھے مختار۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان دشت اللہ ظلمت میں بھی ایک نور کی شب تھے مختار، سبحان غم اللہ۔ کی بستی میں مسرت کا مطب تھے مختار، اور کیا؟ تھا جو 40 برس گریا گناہ اپنا امام، ہاں اس کے ہونٹوں کے تبسم کا سبب تھے مختار۔ کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشت کیا ظلمت خوبصورت میں جناب، بھی ایک واہ واہ واہ۔ دشت ظلمت میں بھی ایک نور کی شب تھے مختار، غم کی بستی میں مسرت کا مطب تھے مختار، تھا جو 40 برس گریا کنا اپنا امام، ہاں اس کے ہونٹوں کے تبسم کا سبب تھے مختار۔ کیا خوبصورت تاریخ سموئی ہے آپ نے جناب رام علیہ السلام کے ساتھ، واہ 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 واہ۔ شکریہ شکریہ۔ اور اب ایک مطلع اور دو شعر جی بسم اللہ آتا جناب حبیب ابن مظاہر۔ جی جی بسم اللہ۔ کیا شخصیت ہے جناب بیشتر منقبتوں میں بھی شہید کا ذکر کیا ہے، ہاں ہاں اور سبحان ایک اللہ۔ مکمل ایک سلسلے میں ایک پوری منقبت ہے، اس میں سے میں 3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا جی ہوں بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب حبیب ابن مظاہر سے متعلق۔ عرض کرتا ہوں کہ دکھایا شاہ کی تحریر نے ایسا اثر اپنا، ہاں دکھایا مربوط ہیں تینوں شعر، دیکھیے گا کہ دکھایا شاہ کی تحریر نے ایسا اثر اپنا، ہوں، ہے ابن مظاہر باندھ کر رختے سفر اپنا، ہاں ہاں دکھایا شاہ کی تحریر نے ایسا اثر اپنا، ہاں، سبحان اللہ اٹھے ابن مظاہر باندھ کر رختے سفر اپنا، سبحان کیا کچھ اس قدر بے چین انہیں شبیر کے خط نے، ہائے ہائے ہائے۔ دیکھیے گا اس پہ، کیا کچھ اس قدر بے چین انہیں شبیر کے خط نے، حبیب اٹھے یہ کہہ کر اپنا گھر اپنا نہ سر اپنا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ابھی کیا بات ہے جناب ابن مظاہر کی، واہ 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 واہ۔ دکھایا شاہ کی تحریر نے، دکھایا شاہ کی تحریر نے ایسا اثر اپنا، ہاں اٹھے ابن مظاہر باندھ کر رختے سفر اپنا، کیا کچھ اس قدر بے چین انہیں شبیر کے خط نے، ہاں سبحان اللہ۔ حبیب اٹھے یہ کہہ کر اپنا گھر اپنا نہ سر اپنا۔ کیا کہنے، اب یہ ایک شعر ملاحظہ کریں اسی سلسلے کا، جی بسم اللہ۔ بچپن سے لے کے کربلا تک کا جو سفر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ شعر پیش کر رہا ہوں میں جی کہ کیا کچھ اس قدر بے چین انہیں شبیر کے خط نے، حبیب اٹھے یہ کہہ کر اپنا گھر اپنا نہ سر اپنا، حوالے زندگی اس کے ہے جس نے زندگی دی ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بے شک بے شک حوالے زندگی اس کے ہے جس نے زندگی دی ہے، بے شک۔ اسی کے زیر پا اب ختم ہوگا یہ سفر اپنا۔ کیا خوبصورت تاریخ سنا ہے آپ نے، سما دی ہے جناب حبیب نے مظاہر کی ہسٹری، بچپن سے لے کے اور بڑھاپے تک کی ہسٹری، تاریخ بیان کر دی آپ نے، واہ بہت واہ مشکور، واہ بہت مشکور۔ واہ 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 واہ۔ دکھایا شاہ کی تحریر نے ایسا اثر اپنا، ہاں اٹھے ابن مظاہر باندھ کر رختے سفر اپنا، کیا کچھ اس قدر بے چین انہیں شبیر کے خط نے، کیا بات ہے، حبیب اٹھے یہ کہہ کر اب نہ گھر اپنا نہ سر اپنا، سبحان اللہ۔ حوالے زندگی اس کے ہے جس نے زندگی دی ہے، اسی کے زیر پا اب ختم ہوگا یہ سفر اپنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک مطلع اور 2 شعر اور پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ اس میں جناب حبیب کا بھی ذکر ہے اور جناب حر کا تذکرہ ہے۔ پیش کر رہا ہوں مطلع تو مدح مولا کے سلسلے کا ہے کہ خوبی قسمت علی کے آستاں تک لے گئی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، خوبی قسمت علی کے آستاں تک لے گئی، یعنی ذرے کو اٹھا کر آسماں تک لے گئی، واہ واہ واہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. خوب یہ قسمت علی کے آستاں تک لے گئی، یعنی ذرے کو اٹھا کر آسماں تک لے گئی. یہ شعر توجہ فرمائیں، عباس صاحب پیش کروں، دیکھیے گا کہ ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ شہ کی تنہائی کی آہٹ پا کے جب تڑپے حبیب. کیا بات. شہ کی تنہائی کی آہٹ پا کے جب تڑپے حبیب، دوستی بر وقت شہ کے آستاں تک لے گئی. کیا کہنا جناب، سلام ہے ایسی دوستی پہ. واہ 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 واہ. شہ کی تنہائی کی آہٹ پا کے جب تڑپے حبیب، دوستی بر وقت شہ کے آستاں تک لے گئی. دوستی بر وقت شہ کے آستاں تک لے گئی. شہ کی تنہائی کی آہٹ پا کے جب تڑپے حبیب، دوستی بر وقت شہ کے آستاں تک لے گئی. جب ہوا بے کل، یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ جب ہوا بے کل نماز حق ادا کرنے کو حر. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جب ہوا بے کل نماز، جب ہوا بے کل نماز حق ادا کرنے کو حر. جب ہوا بے کل نماز حق ادا کرنے کو حر، اس کی نیت اس کو اکبر کی اذاں تک لے گئی. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہوا بے کل نماز حق ادا کرنے کو حر، اس کی نیت اس کو اکبر کی اذاں تک لے گئی. اور ایک شعر اسی منقبت میں شہزادے علی اصغر سے متعلق ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں حضرات. بسم اللہ. یاد آ رہا ہے وہ شعر کہ جب ہوا بے کل نماز حق ادا کرنے کو حر، اس کی نیت اس کو اکبر کی اذاں تک لے گئی. ورنہ کیا مصرف تھا اس کا شکر ہے پروردگار. ورنہ کیا مصرف تھا اس کا شکر ہے. دیکھیے اس پہ، ورنہ کیا مصرف تھا اس کا شکر ہے پروردگار، یہ زباں مجھ کو ثنائے بے زباں تک لے گئی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ورنہ کیا مصرف تھا اس کا شکر ہے پروردگار، یہ زباں مجھ کو ثنائے بے زباں تک لے گئی. حضرات ایک مطلع اور دو شعر جی بسم اللہ. یہ بھی ملاحظہ کریں، اس میں دونوں اصحاب کا تذکرہ ہے، جناب حر کا بھی، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب جون کا. اچھا ماشاءاللہ. جناب جون کے سلسلے کا جو ہے کہ ایک بہت ہی مشکل مضمون کو میں نے ایک مشکل زمین میں سمیٹا ہے. اس کے لیے آپ کی داد بھی چاہوں گا، دعا بھی چاہوں گا. جناب جون پہ بہت کم. جی ہاں، کیونکہ ذرا سا مجھے اشعار سمیٹنے میں میرے پاس، اور میں سمجھتا ہوں 4-5 شعر اور تھے میرے پاس. انشاءاللہ پھر اگر حیات رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کبھی عرض کر دوں گا. فی الحال تو میں تیزی کے ساتھ جو اشعار اکجا کیا وہ میں نظر کیے دے رہا ہوں. بسم اللہ. اس کی بھی ردیف دیکھیے گا، اس کی مشکل ردیف ہے بہت. جی بسم اللہ. مطلب عرض کرتا ہوں کہ بشکل نور حق اکبر اذاں تیری جو ہی چمکی. جو ہی چمکی، واہ واہ واہ. بشکل نور حق اکبر اذاں تیری جو ہی چمکی، تو اس کی ایک کرن سے حر کی ساری زندگی چمکی. واہ 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 واہ. تو اس کی ایک کرن سے حر کی ساری. واہ واہ واہ. بشکل نور حق اکبر اذاں تیری جو ہی چمکی، تو اس کی ایک کرن سے حر کی ساری زندگی چمکی. جو پہنچے کربلا ابن مظاہر شہ نے فرمایا. ہاں، جو پہنچے کربلا. جو پہنچے کربلا ابن مظاہر شہ نے فرمایا، ہجوم دشت تنہائی میں سچی دوستی چمکی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پہنچے کربلا، بے شکریہ. جو پہنچے کربلا ابن مظاہر شہ نے فرمایا، ہجوم دشت تنہائی میں سچی دوستی چمکی. واہ واہ واہ. یہ شعر جناب جون کے حوالے سے حضرات مضمون پہ خاص توجہ چاہوں گا. ملاحظہ کریں کہ فضائے کربلا میں، ردیف کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے آپ مصرع اولا بھی دیکھیے کہ فضائے کربلا میں حق کی روشن خوشبوئیں مہکی. فضائے کربلا میں حق کی روشن خوشبوئیں مہکی. واہ واہ واہ. فضائے کربلا میں حق کی روشن خوشبوئیں مہکی، سیاہی جون مقتل میں جو تیرے خون کی چمکی. کیا کہنے جناب. جناب پھر سے شعر کو ادا کیجیے. واہ 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 واہ. کیا خوبصورتی کے ساتھ نبھایا آپ نے. واہ واہ واہ. فضائے کربلا میں حق کی روشن خوشبوئیں پھیلی. ہاں.
سیاہی جون مختل میں جو تیرے خون کی چمکی، ان کی چمکی، واہ واہ وہ واہ، شکل نور حق اکبر ازاں تیری جو ہی چمکی، تو اس کی ایک کرن سے ہر کی ساری زندگی چمکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک مطلع اور دو شعر یہ بھی ملاحظہ کریں، اس میں بھی جی جی جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے اس میں، جی اور ایک شعر اس میں بہت خوبصورت سا شعر آپ کو میں نظر کروں گا، شہزادی قاسم کے حوالے سے اسی زمین میں ایک شعر آ گیا، تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ منقبت کا مطلب یوں ہے کہ جب یا علی کہا میری قسمت سنور گئی، سبحان اللہ، جب یا علی جب کہا، یا علی کہا میری قسمت سنور گئی، مشکل قریب آنے سے پہلے ہی ڈر گئی، واہ 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 جب یا علی کہا میری قسمت سنور گئی، واہ 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 مشکل قریب آنے سے پہلے ہی ڈر گئی، واہ اور واہ، رن میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر، یہ شعر سنیے گا، جی عرض جی کر جی رہا ہوں جی تمام ناظرین کی نظر ہے، جی جی توجہ فرمائیں کہ رن میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر واہ واہ واہ، بولے عدو کہ ان کی ضعیفی کدھر گئی، کیا کہنے جناب، جناب پھر سے شعر کو ادا کیجیے، واہ 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 واہ۔ رن میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر ہاں، بولے عدو کہ ان کی ضعیفی کدھر گئی، صحیح کدھر گئی، واہ بولے عدو کہ ان کی ضعیفی کدھر گئی۔ ایک شعر شہزادے سے متعلق ہے، دیکھیے گا کہ بولے عدو کہ ان کی ضعیفی کدھر گئی، تھا جھولے والا قافلہ سالار تشنگی، ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت مصرع ہے جناب، واہ 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 واہ، تھا جھولے والا قافلہ سالار تشنگی، لگی، واہ لاکھوں کی فوج اس کے تبسم سے ڈر گئی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھا جھولے والا قافلہ سالار تشنگی، لاکھوں کی فوج اس کے تبسم سے ڈر گئی۔ اور یہ شہزادے قاسم کے سلسلے کا ایک شعر حضرات، اس کا مضمون بھی دیکھیے گا، خاص طور سے مرض کرتا ہوں کہ لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا لکھا جو نام، میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، الفاظ تو بکھر گئے خوشبو ٹہر گئی، خوشبو ٹھہر گئی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کیا کا بات نام۔ ہے، آپ نے مقتل کا اس میں اس جی جی مدح جی میں جی، مقتل کو سمو دیا آپ نے، کہ شہزادہ کی جو جس طرح سے گھوڑے کی ٹاپوں سے نہیں میں آپ کی حسن سماعت کی بھی داد دوں گا مولا ہائے سلامت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، ہاں ہاں ہاں، الفاظ تو بکھر گئے خوشبو ٹہر گئی، سبحان اللہ الفاظ تو بکھر گئے خوشبو ٹہر گئی۔ سبحان اللہ اور سبحان آپ نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی فرمایا، آغاز میں بھی یہ بات کہی، میں نے بھی دو تین حوالے دیے تھے، ان میں ایک شہزادی یہ ہے، شہزادی فاطمہ صغریٰ، ہائے ہائے ہائے، ان کے حوالے سے بھی آپ کو مرثیے بھی بہت ہیں، شہزادی کی بے قراری کے، انتظار کے سلسلے کے جی جی مرثیے بھی بہت ہیں، نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں مسلسل، اور سلام بھی کہیں گے شہزادی کے لیے، میں نے بھی کہے، نوحے بھی کہے اس میں، اور سلام بھی کہے، لیکن یہ کہ مدح کے اشعار بہت کم ملتے ہیں شہزادی کے۔ اور یہ بھی ایک بات آپ کی خدمت میں ناظر کا عرض کر دوں، میں ناظرین کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک بات بہت ہی قابل ستائش ہوگی، یہ بات کہ ہمارے شہر میں شہزادی کی بارگاہ ہے، شہزادی فاطمہ صغریٰ علیہ السلام، اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو وہاں ہر سال شہزادی کے سلسلے کی طرح محفل ہوتی، اور بہت کامیاب محفل ہوتی، مقامی شعراء کے علاوہ محمد علی وفا اس میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی شاندار بارگاہ ہے الحمد شہزادی۔ للہ، محمد وفا بھائی صحت یاب ہو کے گھر پہنچ گئے ہیں، شکر ہے الحمدللہ، جی الحمدللہ، کل ہی ان سے بات ہوئی، تفصیلی بات ہوئی، اور جی ان کو ظاہر ہے کہ اب تھوڑا سا آرام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد مولا انہیں طاقت دیں گے، اور پھر وہ جی محفلوں کی رونق بنیں گے جی انشاءاللہ۔ جی، پوری دنیا میں اس کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، وہ حق رکھتا ہے اس کا، بے شک بے شک، مولا نے اس کو آپریشن بھی کامیاب ہوا، اور 2 دن ہوئے الحمد، اس کو گھر بھی واپس آ گئے وہ۔ جی جی، انہوں نے میسج چھوڑا تھا مجھے، بڑی ان کی محبت عنایت ہے، میں ان کا ہمیشہ مشکور رہوں گا کہ وہ بس اللہ ان کو صحت دے، انشاءاللہ آئندہ ان کو لائیں گے ہاں، انشاءاللہ۔ یہاں ایک وفا کے سلسلے میں بات آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ 50 برس کی دوستی ہے میری اور وفا کی، ارے ماشاء اللہ اتنی ماشاء اللہ، محبتیں آپس میں، اور اس لیے کہ وفا نہ صرف ایک بہت اچھا شاعر ہے، پوری دنیا کا پسندیدہ شاعر ہے، بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہے وہ،
بہت اچھے دوست بھی ثابت ہوئے 50 سال کی دوستی جی ہاں جی ہاں یہ جی ہاں تو 50 واہ سال واہ بہت بے چین تھا میں، جیسے اس کا جس پروگرام بہت سارے اس کے ساتھ دینے تھے. خود ہمارا ایک خاندانی جشن 15 رمضان کو زوم پہ میں نے کیا تھا، جس میں افتخار عارف صاحب اور دیگر شعراء بھی تشریف فرما تھے، اور وفا اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ورنہ جو علالت کا سلسلہ تھا، آپریشن جب بھی ہوا تھا ان کا ظاہر ہے، تو بہن مولا کی کرم سے اور سب کی دعاؤں سے اس کا آپریشن بھی کامیاب رہا اور وہ گھر بھی آ گئے، اور انشاءاللہ محفلوں کی زینت بھی بنیں گے. لیکن بہنوں جو احتیاط ان کو کرنی ہے تھوڑا سا ابتدائی دور میں وہ کر لیں تو ان کے لیے بھی بہتر رہے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا شہزادی فاطمہ صغریٰ کے سلسلے کے، جی جی اس سلسلے کے میں 4 شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دکھایا اہل حق کو صبر کا معیار صغریٰ نے، ہوں دکھایا اہل حق کو صبر کا معیار صغریٰ نے، کیے ہیں معرفت کے راستے زوبار صغریٰ نے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھایا اہل حق کو صبر کا معیار صغریٰ نے، کیے ہیں معرفت کے راستے زوبار صغریٰ نے. اور عباس صاحب یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں، بالکل ایک مضمون کو میں نے جو نظم کیا ہے اس میں گوشہ آپ کو نیا لگے گا، اس کی داد دے دیجیے گا، دعا دے دیجیے گا. عرض کرتا ہوں کہ امام وقت کا کرنا ہے ہم کو انتظار ایسے، بے شک امام وقت کا کرنا ہے، امام وقت کا کرنا ہے ہم کو انتظار ایسے، تڑپ کر جیسے سمجھایا ہمیں معیار صغریٰ نے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. امام وقت کا کرنا ہے ہم کو انتظار ایسے، ہائے 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 تڑپ کر جیسے سمجھایا ہمیں معیار صغریٰ نے. سبحان یہ اللہ. شعر بھی ملاحظہ کریں کہ عجب انداز سے ہے پے کرے دین کو شفا بخشی، عجب انداز سے، واہ واہ واہ. عجب انداز سے ہے پے کرے دین کو شفا بخشی، کبھی بیمار عابد نے کبھی بیمار صغریٰ نے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہم اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے انہیں دونوں مولا کو درمیان میں لا کے مولا ان کو وسیلہ بنا کے ہم دعا مانگتے ہیں. مالک فاطمہ صغریٰ کا واسطہ ہے، جناب ہمارے کے واسطہ ہے. واہ واہ. رعایت بھی ہے شعر میں کہ عجب انداز سے ہے پے کرے دین کو شفا بخشی، کیا کہنے، واہ واہ. کبھی بیمار عابد نے کبھی کبھی بیمار صغریٰ نے. اب بس یہ شعر حضرات آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گا، اس یقین کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. عرض کرتا ہوں کہ کبھی خاموشی سے علی اصغر کو شہ کی گود میں دے کر، ہے جناب رباب، ہے خاموشی سے علی اصغر کو شہ کی گود میں دے کر، مدینے سے کیا ہے ہرملا پر وار صغریٰ نے. واہ واہ واہ. میں واہ 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 واہ. شعر کو پھر سے ادا کیجیے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاموشی سے علی اصغر کو شہ کی گود میں دے کر، کیا کہنے، واہ. خاموشی سے علی اصغر کو شہ کی گود میں دے کر، مدینے سے کیا ہے ہرملا پر وار صغریٰ نے. واہ واہ واہ. اس کا مقطع بھی دیکھیے حضرات. ایک تڑپ ہے جو میں نے نظم کی ہے کہ رشید اتنی تڑپ رکھ کر سنائی منقبت میں نے، ہاں رشید اتنی تڑپ، رشید اتنی تڑپ رکھ کر سنائی منقبت میں نے، کہ ایک آواز آئے سن لیے اشعار صغریٰ نے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. الہی آمین. اور یقین ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ کے لیے حق میں دعا کی ہوگی، اور ہم ان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کریں انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. رشید اتنی تڑپ رکھ کر سنائی منقبت میں نے، ایک آواز آئے سن لیے اشعار صغریٰ نے. سبحان اللہ سبحان. ایک منقبت اور پیش کرنے کی اجازت ہے باسا؟ جی جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ منقبت میں بھی جناب حر کا تذکرہ ہے، اور بالکل ایک نیا مضمون میں نے کوشش کی نظم کروں تو وہ میری تازہ تخلیقات میں سے ہے. کینیڈا کے ناظرین کو بھی یہ منقبت پہنچ جائے. اس سال میں آ نہیں سکا، حالانکہ میرا پروگرام تھا اس سال. نہیں قائم کی توسط سے تو دنیا میں جا رہا ہے آپ کا. جی 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 ہاں جی ہاں، دنیا بھر میں جا رہا ہے. تمام مومنین جی کا میں مشکور ہوں جو سماعت فرما رہے ہیں، دعاؤں کا طالب بھی ہوں. جی یہ ایک منقبت ہے تازہ منقبتوں میں سے میری، اور اس میں بھی چونکہ جناب حر کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا ایک اچھا ایک مضمون میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ. تو ملے جلے اشعار ہیں.
اس کا مطلب ہی دیکھیے بس اب یہ خاص طور سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ. عرض کرتا ہوں کہ وہ جو فہرست عزادار میں رہ جاتا ہے، وہ جو فہرست عزادار میں رہ جاتا وہ جو فہرست عزادار میں رہ جاتا ہے. ہے، نصرت عابد بیمار میں رہ جاتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ جو فہرست عزادار میں رہ جاتا ہے، نصرت عابد نصرت بیمار. عابد بیمار میں رہ جاتا ہے، اور یوں بھی خالق کی مسرت کی گواہی دینے، ہاں یوں بھی خالق کی. یوں بھی خالق کی مسرت کی گواہی دینے ایک نشاں کعبے کی دیوار میں رہ جاتا ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جناب پھر سے اس کو ادا کیجیے. ایک نشہ کعبے کی دیوار میں رہ. کیا خوبصورت بات. واہ 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 یوں واہ. بھی خالق کی مسرت کی گواہی دینے کیا کہنے. ہاں ایک نشاں کعبے کی دیوار میں رہ جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور دل سے مصروف جو قرآن کی تلاوت میں رہے، ہاں دل سے مصروف جو قرآن کی تلاوت میں رہے، مدحت حیدر کرار میں رہ جاتا ہے. مدحت حیدر کرار میں رہ جاتا ہے. واہ 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 واہ. دل سے مصروف جو قرآن کی تلاوت میں رہے، مدحت حیدر کرار میں رہ جاتا ہے. اب دیکھیے حضرات، یہ شعر جناب حر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ حر کے سر پر جو ہے رومال، اسے دیکھ کے بول. واہ سبحان اللہ سبحان حر کے اللہ. سر پر جو ہے رومال، اسے دیکھ کے بول. کیا شرف اب کسی دستار میں رہ جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حر اللہ. کے سر پر جو ہے رومال، اسے دیکھ کے بول. ہاں ہاں. کیا شرف اب کسی دستار میں کیا رہ جاتا ہے. کیا کہنے. جناب حر کے سر پر جو ہے رومال، اسے دیکھ کے بول. ہاں کیا شرف اب کسی دستار میں رہ جاتا ہے. عرض کرتا ہوں کہ صبر دے دیتا ہے بس ایک تبسم سے شکست. ہاں صبر دے دیتا ہے بس ایک تبسم سے شکست. دوسرا اس پہ ملاحظہ کریں. صبر دے دیتا ہے بس ایک تبسم سے شکست. ظلم تو تیر میں تلوار میں رہ جاتا ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جناب صبر دے دیتا ہے بس ایک تبسم سے شکست. ظلم تو تیر میں تلوار میں رہ جاتا ہے. رہ جاتا ہے. ظلم تو تیر میں تلوار میں رہ جاتا ہے. مدح مولا کے سلسلے کا ایک شعر یہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ قلب میں اس کے سماتا ہی نہیں عشق علی. کیا کہنے. قلب میں اس کے سماتا ہی نہیں عشق علی. کیا سچا مصرع یہ. واہ واہ واہ. قلب میں اس کے سماتا ہی نہیں عشق علی. جھول جس شخص کے کردار میں رہ جاتا ہے. واہ 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 واہ. جھول جس شخص کے کردار میں رہ جاتا ہے. واہ 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 واہ. قلب میں اس کے سماتا ہی نہیں بے شک عشق علی. بے شک جھول جس شخص کے کردار میں رہ جاتا ہے. بے شک بے شک. اور آخری شعر محمد عباس صاحب، اس میں ہمارے گھر کا رنگ ہے. دیکھیے ہمارے دادا نے بھی اس مضمون کو بہت زیادہ نظم کیا، والد مرحوم بھی نظم کیا کرتے تھے یہ مضمون. بسم اللہ. تھوڑا سا ہٹ کے کہنے کی کوشش کی ہے. عرض کرتا ہوں کہ قلب میں اس کے سماتا ہی نہیں عشق علی. جھول جس شخص کے کردار میں رہ جاتا ہے. روح کب نکلی خبر کیا ہو کہ مومن مصروف. روح کب نکلی خبر کیا ہو کہ مومن مصروف. یا علی آپ کے دیدار میں رہ جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روح کب نکلی خبر کیا ہو کہ مومن مصروف. ہاں ہاں ہاں. یا علی آپ کے دیدار میں رہ جاتا ہے. اور من مقطع پیش کر رہا ہوں. اس میں شہزادی کا جو نام ہے زہرا، اس کی رعایت سے میں نے مقطع پیش کیا. ملاحظہ کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ کرتا رہتا ہوں رقم مدحت زہرا میں رشید. ہاں کرتا رہتا ہوں رقم میں. کرتا رہتا ہوں رقم مدحت زہرا میں رشید. اور اجالا میرے اشعار میں رہ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت مقطع. کرتا رہتا ہوں رقم مدحت زہرا میں رشید. واہ واہ واہ. اور اجالا میرے اشعار میں رہ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ جو فہرست عزادار میں رہ جاتا ہے. نصرت عابد بیمار میں رہ جاتا ہے. واہ واہ. حر کے سر پر جو ہے رومال، اسے دیکھ کے بول. کیا فضیلت ہے. کیا شرف اب کسی دستار میں رہ جاتا ہے.
क्या कहने आप, वाह वाह, बेहद शुक्रिया आपने सुभान अल्लाह, ये सुभान सादत अल्लाह। हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। मौला आप तमाम हजरात को, तमाम नाजरीन को सलामत रखिए, हर्ज समावी आवा बलाया तो आफात से महफूज रखे इंशाल्लाह, सबको सलामत रखे। और इंशाल्लाह फिर किसी जूम के जरिए आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह। यकीनन इस सिलसिले को जारी रखा कीजिए, और इस सिलसिले में मुझसे जो भी ताउन होगा, आप जो भी मोतबर शोरा के कुछ आपको अगर नंबर चाहिए हों या एड्रेसेस चाहिए हों तो वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज सकता हूँ। इस सिलसिले को बिल्कुल आप बहुत सलीके से, ये हमको भी मतलब मौका मिलता है तफसीली तौर पे अपने अशार पेश करने का, शायर को मनकबत खान हो, नौहा खान हो, सब काबिल एहतराम हैं, सब जाकिर हैं। जी तो मैं भी यही चाहता हूँ, मैं जैसे ही मैंने वो इब्तदाई 2-3 क्लिप्स आपके देखे तो उसी वक्त से मैंने जहन बना लिया था। हमदनात के हवाले से भी मैंने तैयारी की थी, लेकिन बहनों चूँकि शवाल का आगाज़ हुआ और जाहिर है कि हमको और भी मौज़ूआत पे तकरीहात पेश करनी है, तो बहनों आपने सादत दी मुझे, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रशीद होगी। साहब, हकीकतन अभी दिल नहीं चाह रहा है कि ज़ाहिर है हम आपसे इजाजत लें, लेकिन वो टीवी चैनल के अपने वक्त के तकाजे होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास अय्याम बाकी हैं। हम अय्याम आज़ाम मुहर्रम में, हम अशरा मुहर्रम में हम ज़ाहिर है गम के दिन मनाएंगे और उसमें भी होगा। हाँ, तो जो भी मौजू होगा आप इंशाल्लाह, मैं अगर यहाँ रहूँ तो यहाँ, या तो इंडिया से जैसे भी मुनासिब होगा। नहीं, हम आप अभी से जूम तो आप दुनिया में कहीं भी हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर राब्ता रहेगा। और अभी अभी जो सिचुएशन कोविड-19 की संभलती दिखाई नहीं दे रही, जी हाँ, जी और हाँ। ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है मुहर्रम भी आपके यहीं पे हो, तो हम अय्याम अज़ा की रिकॉर्डिंग जो है करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको एक मरतबा फिर ज़हमत देंगे। और जी नहीं, आप जरूर आपने मुझे, आप जिस वक्त चाहें मुझे कॉल कीजिए, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। मुझे खुशी होगी आपके ये प्रोग्राम में शामिल। आपने अभी हमदनात का जिक्र किया कि आपके पास है, तो ये मेरी बदनसीबी कि उस वक्त राब्ता नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तकरीबन मोतबर शोहरा के साथ सिलसिला रहा। बिलाल काज़मी साहब भी तशरीफ लाए, मोहम्मद अली जी हाँ, वफा जी हाँ, साहब देखा भी मैंने, आए। देखा। जी हाँ, बड़ी नसीब मेरे, बहुत बड़ी सादत है मेरे लिए। अब मैंने यही सोच के प्रोग्राम शोहरा के साथ रखे हैं कि मनकबत ख्वाह या नौहा कर ख्वाह वो कलाम पढ़ते हैं, शोहरा के ही पढ़ते हैं, तो हम शोहरा को क्यों ना मौका दें। तो इस जी यूनिक आइडिया के साथ, और जी उन हाँ, शोरा को बाकायदा एक सब्जेक्ट देके उनसे बात की है, तो उस जी। पे हम चल रहे हैं और ये प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत और जी, इनायत के आपने साथ। अभी जो फरमाया आपने मनकबत खान और नौहा खानों के सिलसिले में, जाहिर है कि वो लोग भी जिन शोरा के कलाम वो लोग पेश करते हैं तो उनको भी शहादत में शामिल कर लेते हैं, उनके लिए भी बाइस सवाब है मामला। जी बहुत सारे मनकबत खान हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ इन सब का। जी मनकबत खान हो, नौहा खान हो, मरसिया खान हो, जी सोस जी खान हो, ये पूरा माहौल बनाते हैं, ये लोग बहुत मेहनत जी करते हैं। जी जी तो इनसे मैं आपके हवा चैनल के हवाले से मैं एक गुजारिश इनसे ये करना चाहता हूँ, क्योंकि और भी मेरे शोरा हजरात ने इस सिलसिले में गुफ्तगू की थी मुझसे, तो वो बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, फिर नाजरीन तक, और फिर उन तमाम मनकबत खान और सलाम और नौहे पढ़ने वालों से। वाकई इनकी वो बड़ी खिदमत हैं, मौला की ताईद इनके साथ रहती है। तो मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा था अब्बास साहब, वो ये कि बेशतर ऐसे मनकबत खान और नौहा खान हैं जो तखल्लुस नहीं पढ़ते, जो मैं सही पहुंच गया था कलाम। आपकी बात पे, ज्यादती करते हैं। तो जाहिर है कि शायर का अपना हक भी है, और उस तरह से लोगों तक भी पहुंच जाता है कि ये कलाम फलां शायर का है। तो हमको भी बहुत से ऐसे कीमती अशार इन मनकबत खानों से सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब तखल्लुस नहीं होता तो हमको तहकीक करनी पड़ती है कि इस शायर का है। तो ये भी एक थोड़ा सा नहीं मेरे दिल में एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया नहीं, नाज़रीन बहुत को। अच्छा पैगाम है आपका। और आपके इस पैगाम को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि ये शायर अपने खून जिगर सींच के कलाम कहता है, या उसकी आमद होती है। आप उसका तखल्लुस नहीं पढ़ते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ शायर के साथ ज्यादती नहीं है, बल्कि आप ये सोचें कि आप ये ज्यादती कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो ये शायर खुद से नहीं कह रहा होता है बाज कलाम। अब बाज कलाम ऐसे होते हैं, कुछ अशार, एक दो शेर भी अगर आमद हो रही है, तो जी आप हाँ, सोचिए आप क्या आदत खो रहे हैं। आप उनका जो है वो मख्ता ना पढ़ के उनके तखल्लुस को, या अगर आप समझते हैं नहीं पढ़ सकते तो कम से कम शायर के नाम बयान कर दें, कलाम हाँ शुरू हाँ, ये भी सूरत हो ये भी सकती है। कर सकते हैं। जी हाँ, तो कभी होता है मैं बाज़ वक्त हमसे मख्ता रकम नहीं होता, ये भी होता हम्म, है जैसा आप फरमा रहे हैं, जी तो जी शायर का तो नाम ले लिया जाए, तो ये एक प्याम है
بڑی محبت ہے مجھے تمام منقبت خانوں سے. جب بھی ان لوگوں کے ساتھ محفلیں پڑھنے کا اتفاق ہوتا بیشتر نام میرے ذہن میں ہے بین الاقوامی افق پہ جو اس وقت پوری عبادت میں مصروف ہیں. جی 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 میں کسی ایک کا نام لوں گا تو دوسرے کی نہیں طرف نہیں جائے گی. نہیں بہت سے نام میرے ذہن میں ہیں جو بہت خلوص سے اور محفل کے تقدس کو اور سلام اور نوحے کے سلسلے میں بھی جو حفظ مراتب کا خیال ہے وہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ سب باعث قابل تحسین ہیں. یہ لوگ مولا ان کی خدمات کو قبول کریں انشاءاللہ. ایک بات تھی میرے دل میں جو میں نے پہنچا دی بہنوں, اور آپ تمام حضرات کا بھی بے حد شکریہ, اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ محمد عباس صاحب کے نہ صرف اپنے اشعار پیش کرنے بلکہ آپ سے بالکل ایک گفتگو کا سا ماحول رہا, اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. بے حد شکریہ. خدا حافظ. معزز ناظرین, یہ تھے ہمارے درمیان رشید شہیدی صاحب. ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت عنایت فرمایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ جناب. خدا حافظ. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان رشید شہیدی صاحب موجود ہیں. ان کے عزت افزائی, ان کی نوازش. تو آپ ہمیں بتائیے کس کے صاحب کو آج آپ نے انتخاب کیا ہے؟ ایک مطلب اور ایک شعر یوں ہے کہ ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں, کیا کہیں, سبحان اللہ. ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں جس طرح کے شبیر کو انصار ملے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ. ایسے نہ کسی کو بھی فداکار ملے ہیں جس طرح کے شبیر کو انصار ملے ہیں. کہ مقتل میں بنے او سجا گہوارے میں اصغر, کیا کہنا, ہائے ہائے ہائے, واہ مقتل واہ. میں بنے او سجا گہوارے میں اصغر کی شان کے اسلام کو معمار ملے ہیں. کیا کہنے جناب, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. الأجل الأجل يا مولا